الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشار الی قلبہ ثم قال التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا ثلاث مرات۔ برادران عزیز، مجھے خوشی ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے مرکز میں یہ پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے یہ معلوم کر کے کہ ہر روز آپ کے ہاں درس قرآن اور درس حدیث کا ایک سلسلہ جاری ہے، اسے جاری بھی رہنا چاہیے اور اس میں دلچسپی کے ساتھ شرکت بھی کرنی چاہیے۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک مربی ہونے کی بجائے آپ سب کے سب کوشش کریں، تیاری کریں اور باری باری آپ سب مربی ہوں، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں گے آپ میں سے بیشتر انشاءاللہ وہ مربی کا کردار ادا کر سکیں گے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ایک شجر سایہ دار اور شجر ثمر بار ہے، اس کا سایہ بھی ہے اور اس کا پھل بھی ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی ایک نفع بخش کام ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اس کا آخرت میں بھی بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بڑی اہم آیت ہے اور بڑی معروف آیت ہے، کم و بیش ہر شخص کو آتی ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کون ہیں جو ایمان لائے ہیں؟ ہم سب بیٹھے ہوئے جو یہاں پر ہیں، ہم اس میں شامل ہیں نا۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتا ہے، اور بار بار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ۔ بار بار اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کتنا عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں میرا اللہ مجھ سے کلام کرے، میں اللہ اپنے رب کا کلام سنوں، اپنے رب کی گفتگو سنوں، وہ مجھ سے گفتگو کرے، تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ پاک سے کلام کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مفہوم عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص لباس، خاص شکل و صورت اور ایک خاص ظاہری حالت جو ہے وہ تقوی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تقوی جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھی ہے کہ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے اور تقوی کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنی انگلی مبارک سے، شہادت کی انگلی سے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ جب دل کی کیفیت نہ بدلے تو ظاہری لباس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تصنع ہے، بناوٹ ہے، نمائش ہے، ریاکاری ہے۔ دل کی دنیا بدل جائے تو آپ جس لباس کے اندر بھی ہوں، آپ کے اندر تقوی ہے تو تقوی آپ کے معاملات کے اندر، معمولات کے اندر، آپ کی گفتار کے اندر، آپ کے لین دین کے اندر وہ ظاہر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب دیکھیے تقوی جو ہے جب وہ آ جاتا ہے تو انسان کہاں اور کس مقام پر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو مثالیں دی ہیں، عملی مثالیں دی ہیں۔ بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کتنا مشکل مرحلہ ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں،
دفاع کے لیے زریں بھی نہیں ہیں، ڈھال بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت جو اسلحہ ہے وہ ہے، آزمودہ کار بھی نہیں ہے، 18 سال 20 سال 24 سال کے نوجوان ہیں جنہوں نے جنگ کبھی لڑی نہیں ہے، اکثریت ان کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کے 2 صحابی جو مکہ سے آ رہے تھے وہ آپ سے آ ملتے ہیں، اور وہ 2 صحابی بھی جو ہیں وہ کوئی عام صحابی نہیں ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی وہ ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ جو ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی جو آپ نے راز نہیں بتائے، عمر کو بھی نہیں بتائے، وہ حضرت حذیفہ کو بتائے، اور آپ نے فرمایا حذیفہ یہ میری امانت ہے، کبھی اس کو افشا نہ کرنا، اور ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، اور انہوں نے حضور کے بتائے ہوئے راز جو ہیں ان کو کبھی نہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتاؤ میں منافق تو نہیں ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ کیسے منافق ہو سکتے ہیں، آپ تو حضور کے معتمد ترین لوگوں میں سے ہیں۔ پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب کسی کا جنازہ ہو جائے، جنازہ کا موقع ہو اور حذیفہ موجود ہو، کوئی اس کو معذوری بھی نہ ہو اور اس جنازے میں نہ جائے تو وہ جنازہ مجھ سے نہ پڑھواؤ، کسی اور سے پڑھواؤ۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصلی نام تو حسیل تھا لیکن یمان کے نام سے معروف تھے، وہ مکہ سے آ رہے تھے عمرہ کر کے، راستے میں ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا، اس کا لشکر آ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تم جاؤ گے تو تم محمد کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ اور اس زمانے میں یہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ عمرہ کرنے حج کرنے کے لیے جاتے کوئی اسلحہ نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن تلوار اپنی نیام میں ڈال کر اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، باپ بیٹے کے پاس تلواریں بھی تھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم کہاں جنگ میں شریک ہوں گے؟ اس نے کہا عہد کرتے ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں ہم عہد کرتے ہیں، ہم واپس اپنے گھر جائیں گے۔ اس نے کہا چلو ان کو چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا آگے حضور سے ملے، اب ایک ایک فرد کی ضرورت ہے، اور حذیفہ جیسے جوان مردوں کی تو بڑی ضرورت ہے جنہوں نے ہمیشہ میدان جنگ کے اندر کارنامے سر انجام دیے۔ تو حضور سے بات ہوئی تو ساری بات بتا دی کہ ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا تھا، اس نے یہ کہا، اور اس کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اب آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میں نہیں، حذیفہ تم نے عہد کیا ہے نا اس کے ساتھ، وہ بے شک دشمن ہے، کافر ہے، جان کا دشمن ہے، لیکن تم تو مسلمان ہو، تم نے عہد کیا ہے، اور مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ عہد کرے کسی کے ساتھ اور پھر اس کو توڑ دے۔ اگر بدعہدی کر کے ہم دشمن کے مقابلے پر جائیں گے تو اللہ کی نصرت کہاں ملے گی؟ آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ حکمرانوں سے لے کر کے اشرافیہ اور عوام الناس اور صاحب علم لوگ اگر جائزہ لیں، ہم بالکل حقیقی جائزہ، غیر جانبدارانہ جائزہ، ہماری حالت ایسی ہے کہ اللہ کی نصرت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم جاؤ، ہمیں اگرچہ تمہاری ضرورت اس وقت ہے لیکن اللہ کی نصرت زیادہ ضروری ہے، اور وہ نہیں ملتی ان لوگوں کو جو عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تم چلے جاؤ۔ دیکھیے یہ ہے تقویٰ کی بات، معاملات کے اندر یہ بات نظر آئے کہ یہاں تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور قرآن کے سب سے بڑے عالم اور حافظ تھے، اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو رخت سفر باندھنا ہو قرآن سیکھنے کے لیے تو سب سے پہلا نام لیا ابی بن کعب کی طرف جائے، زید بن ثابت کی طرف جائے، عبداللہ بن مسعود کی طرف جائے، ابو موسیٰ اشعری کی طرف جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کا پہلا نمبر تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کی تعریف فرمائی، اور بعد میں بھی صحابہ کرام نے ان کی بہت تعریفیں کیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، جب حاضر ہوئے
تو کہا ابیش قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ ترین آیت کون سی ہے؟ یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، جو انہوں نے بتایا تو اس کے بعد تو خیر سب کو لوگوں کو چلیے معلوم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں، میں کیا جانتا ہوں؟ کہا نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے کے مطابق تو آیت الکرسی سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا اے ابو المنذر ان کی کنیت ہے، تمہیں قرآن کا علم مبارک ہو، تم نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوچھا کہ ابی تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف فرمائی اس کی اور کہا کہ امیر المومنین کبھی آپ کسی جنگل میں سے گزرے ہیں؟ کہا بارہا گزرا ہوں، جس میں جھاڑیاں ہوں، تنگ راستے ہوں، یہاں گزرا ہوں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، دائیں بائیں نظر رکھتا ہوں، میرا دامن کسی کانٹے سے نہ الجھ جائے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا تقویٰ بالکل یہی ہے۔ زندگی کے اندر معصیت کے جھاڑ جھنکار ہر جانب ہیں، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر ان کے درمیان سے نکلے، اس کا دامن آلودہ نہ ہو۔ لوگ یہ کہیں کہ یہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن مومن کی شان یہ کہ وہ کہے کہ نہیں، کرتے رہیں سب یہ لوگ یہ کام، یہ ممنوع ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، حرام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، میں نہیں کروں گا۔ دامن سمیٹ کے نکلے، کوئی چھینٹا نہ پڑے اس پر، کوئی کانٹا نہ الجھ جائے اس کے دامن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ جانتے نہیں تھے، علم کو عام کرنے کے لیے مجلس کے اندر وہ اس طرح کے سوال اہل علم سے کرتے تھے تاکہ ان کی زبانی لوگ سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو تقوی کی تعریف فرمائی ہے وہ سب سے جامع ہے صحابہ کرام میں سے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی مجلس کے اندر لوگ بیٹھے تھے اور ہر مجلس کے اندر گفتگویں ہوتی ہیں، تو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے بہت اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے سن لیا، اچھا ہی ہوگا۔ دوسرے آدمی نے کسی اور شخص کے بارے میں کہا فلاں آدمی بہت اچھا ہے۔ تیسرے آدمی نے کسی اور کے بارے میں کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے آدمی سے سوال کیا کہ تم نے جس شخص کے بارے میں کہا کہ بہت اچھا ہے، کیا اس کے ساتھ کبھی لین دین اور کوئی معاملہ کیا ہے؟ جی نہیں۔ کیا تمہارے ہمسائے میں کبھی وہ رہا ہے؟ جی نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کبھی اکٹھے سفر کیا ہے؟ کہ نہیں۔ دوسروں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ گواہی جو ہے یہ جھوٹی گواہی ہے، ناقابل اعتبار گواہی ہے۔ تقویٰ کا پتہ چلتا ہے جب آدمی کے ساتھ معاملات کیے جائیں، تقویٰ کا پتہ چلتا ہے جب سفر کے اندر آدمی اس کو دیکھے، اس کے شب و روز کو دیکھے، اس کے معاملات اور معمولات کو دیکھے، اس کے اخلاق برتاؤ اور کردار کو دیکھے۔ اور تقویٰ کا پتہ چلتا ہے لین دین میں، اور تقویٰ کا پتہ چلتا ہے ہمسائیگی میں۔ گویا کہ مومن جو ہے ہر حال میں مسجد کے اندر ہو تو بھی اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ حاضر ہے، اور بازار کے اندر ہو تو بھی اخلاص کے ساتھ لین دین کر رہا ہے، خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے۔ رشتہ داری اس نے کی ہے تو اس میں بھی اخلاص ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تقویٰ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ حق کا تقاتے، ظاہری نہیں، حقیقی، دکھاوے کا نہیں، بلکہ وہ تقویٰ کہ جو دل کے اندر ہو۔ وہ تقویٰ جب دل کے اندر ہوتا ہے تو وہ اعمال کے اندر ڈھل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام پاک کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ اس کی حیثیت اور اس کا جو اصل ہے وہ کیا ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں، آپ کی مجلس کے اندر اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، نیچی آواز میں اور دھیمی آواز میں اور ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے تقویٰ کا بیج ڈال دیا ہے۔ تقویٰ کا بیج اللہ تعالیٰ نے کہاں ڈالا؟
دلوں کے اندر. اور دل کیسے؟ صحابہ کرام جیسے. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو دل جو ہے، یہ اصل بات یہ ہے کہ دل کی دنیا بدلے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کی مسلمانی چاہیے، دل و نگاہ کا تقویٰ چاہیے. اور دل و نگاہ کا تقویٰ جو ہے اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنا محاسبہ کرنا پڑتا ہے. دوسرا آدمی بھی ایک مربی، ایک معلم، وہ بھی کارگر ہو سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا خود انسان اپنا محاسبہ کر کے خود اپنا جائزہ لے کر آدمی اپنی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اپنا جائزہ لیا کرو. اور میں ہر روز اپنا جائزہ لیتا ہوں، حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے. اللہ کے بعد ساری کائنات اور مخلوق میں کس کا نمبر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بڑی اہم بات یہ ہے. لیکن ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو آپ نے یقیناً مسنون دعائیں آپ کو یاد ہوں گی. بستر پر لیٹنے کی، اٹھنے کی دعا مختصر دعا بھی ہے، لیکن ایک یہ دعا جامع دعا جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب تیرے نام سے میں اپنا پہلو اپنے بستر پر رکھ رہا ہوں. وبک ارفعہ، اور تیرے اذن ہی سے صبح اس کو اٹھا سکوں گا. ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر آج کی رات میں میری روح کو قبض کر لے تو، مجھے نہیں معلوم، تو جانتا ہے، وہ کسی سے شخص کو بھی نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے. ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر آج کی رات میری روح قبض کر لے تو اس پر رحم فرمانا، رحمت کا مستحق بنانا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، اور اگر تو اسے زندہ سلامت اٹھائے تو پھر اس کی حفاظت فرمانا جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، شیطان کے حملوں کے مقابلے پر، نفس کے حملوں کے مقابلے پر، اور معاشرے اور سوسائٹی کے حملوں کے مقابلے پر. گویا کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ آج کی رات آخری رات ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہاں حضور کے بڑے محبوب صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت حفصہ کے بھائی ہیں، بہت چھوٹی عمر میں 14-15 سال کی عمر میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. بہت بڑا اعزاز ہے یہ. رات کی تہجد کے لیے اٹھنا جو ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر. جب معلوم ہوا تو آپ نے حضرت حفصہ سے کہا، حفصہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ رات کے وقت اٹھتا ہے. تو اسے کہنا کہ یہ عمل زندگی بھر جاری رکھے، کبھی اس کو ترک نہ کرے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پھر تہجد ترک نہیں کیا. اور حضرت عبداللہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا اور صحابہ بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا، اخذنی بمنکبی، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، پکڑا یہاں سے. ثم قال، پھر فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل وعد نفسک فی اہل القبور. اے عبداللہ اپنے آپ کو مسافر سمجھ، یہاں مقیم نہیں ہے. انسان یہاں مسافر ہے، وہ محلات کے اندر رہے یا جھونپڑی کے اندر رہے، وہ مسافر ہے. جھونپڑی کو بھی یہاں چھوڑ جائے گا، محلات کو بھی یہاں چھوڑ جائے گا، دولت کے انبار بھی یہاں چھوڑ جائے گا، اور اقتدار کا نشہ بھی یہاں چھوڑ جائے گا. دنیا کے اندر مسافر کی طرح زندگی گزار، اور اپنے آپ کو اہل قبر میں سے سمجھ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. کافی لمبی عمر پائی انہوں نے. صحابہ اور تابعین کے سامنے وہ بیان کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ بخدا جب سے میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اے عبداللہ، یہ شام جو ہے یہ تیری زندگی کی آخری رات کا پیغام لے کر آئی ہے. کچھ پتہ نہیں کہ اگلا روز تیری زندگی کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اے عبداللہ، اپنے آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ دوسرے سے کہتے ہیں، کوئی اور مجھ سے کہتا ہے، لیکن صحابہ کی شان یہ تھی کہ اپنے آپ سے کہتے تھے. اور اصل محاسبہ اور اصل اصلاح اور تزکیہ یہی ہے
کہ اپنے آپ سے آدمی کہے، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں اے عبداللہ شاید تیری زندگی کا آخری سورج طلوع ہوا ہے، پھر تیری زندگی میں سورج طلوع ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں معلوم۔ فرمایا میں ہر روز اور ہر دن اس طرح گزار رہا ہوں۔ گویا کہ تقوی جو ہے اس کو ناپنے کا پیمانہ جو ہے وہ اس کا کوئی لباس نہیں ہے، اس کا پیمانہ جو ہے وہ انسان کی وہ زندگی ہے جس میں اس کے معمولات سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب تقوی دل کے اندر کسی کے پیدا کیا ہو تو اس کی ظاہری زندگی کے اندر بھی اس کی شان ٹپکتی ہے، اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ بیج ایسا نہیں ہے جو بغیر پھل کے ہو، یہ ثمر آور بیج ہے، اور اس کا ثمر جب آتا ہے تو انسان کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس العرب تھے اور فاتح ایران تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ آپ ہی ایسے ہیں کہ جس کے لیے لوگ محبت بھی کرتے ہوں یا جس کے لیے بیعت کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، اور سن لو میں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ اس کو میں نے پلے باندھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو نام و نمود سے دور رہتے ہیں، نمائش سے دور رہتے ہیں، شہرت سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خود جو شہرت دیتا ہے وہ دیتا ہے، لیکن وہ خود شہرت کے متمنی نہیں ہوتے، اپنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی اسی قول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اپنے کسی ایک صحابی کو، اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو کہ اے اللہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، خدا بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ واجعلنی فی اعین الناس کبیرہ، یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں اپنے دل کے اندر مجھے چھوٹا، کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں، اور تصنع کے طور پر چھوٹا نہیں، حقیقت میں چھوٹا سمجھوں، اور انسان ہے ہی چھوٹا، فانی ہے، بے بس ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں میں ہمیشہ چھوٹا رہوں، اپنے آپ کو بڑا نہ بنا لوں، میں بڑی چیز ہوں، اور لوگ بے شک مجھے بڑا سمجھیں تو وہ سمجھیں، میں نہ کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ تو یہ تقوی کی چند ایک چیزیں ہیں۔ حق کا تقاتے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے، اور موت تو آنی ہے نا کہ نہیں آنی، اس کا تو انکار کوئی اللہ کا انکار کرنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں لوگ، آج بھی دنیا میں بڑی تعداد ہے اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بس یہ زمانے کی بات ہے، زمانہ چل رہا ہے، زمانہ خود بخود سب کچھ کر رہا ہے، لیکن موت کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، موت کو سب مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ موت تمہیں آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ رب العالمین کے مطیع فرمان ہو، اور موت کب آئے گی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تقویٰ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنا اکاؤنٹ ہمیشہ صاف رکھا جائے، کل پر نہ ٹالا جائے، کل کا پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ موت نہ آئے تمہیں مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہو، تمہارا اکاؤنٹ کلیئر ہو، حقوق اللہ کا بھی اکاؤنٹ کلیئر، حقوق العباد کا بھی۔ اور حقوق اللہ کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اپنے حقوق میں سے کوئی چیز، وہ قادر ہے، لیکن وہ بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا، بندہ خود جو ہے وہ با اختیار ہوگا کہ معاف کرے یا نہ کرے۔ اور فرمایا اس دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ مجھے کچھ مل جائے۔ بندوں کے حقوق جو ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے، جو معاشرہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے اس معاشرے کے اندر سکون ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر لوگ میٹھی نیند سو سکتے ہیں۔ جہاں یہ چیز نہ ہو تو وہاں سونا چاندی عام ہو، تعیشات عام ہوں، لیکن اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، اور آج ہماری یہی کیفیت ہے۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے، اور اس قول کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، ہمارا محاسبہ اور تمہارا محاسبہ ہونا ہے
لیکن اس محاسبے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو. پیش ہونا ہے تو خود اپنا ریکارڈ صاف کر کے پیش ہونا ہے. قبل ان تحاسبوا، اس محاسبہ کے وقت سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو. بس یہی پیغام ہے آج کے اس درس کا کہ ہم سب اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اس کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی رحمت طلب کریں اور اس کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی کا آخری لمحہ جو ہے اس کا انتظار کریں. اللہ ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ اس دنیا سے اب واپس بلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.